اچھا، اسی سلسلے کو جب ہمیں ظاہر ہے ہمیں اپنی سوچ اس پرابلم کی طرف بدلنی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اوپر مشکل پیدا ہوتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، جو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے کیوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانی رویہ کہ ہم اپنے مسائل کو، اپنے پرابلمس کو دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے لیے یہ مسئلہ بنایا ہے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں ہم قدرت کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے ایسے ہونے کے لیے، نہ اس میں یہ ہمارے ساتھ یہی ہونا تھا. یہ چیزیں، یہ سوچ جو ہے یہ انسان کے اندر ایک ہمت کی، حوصلے کی کمی پیدا کرتی ہے. جتنا اس کے اندر ہمت حوصلہ کم ہو جائے گا، وہ اپنی زندگی کے مسائل سے جو نہیں اس کے ساتھ نبرد آزما ہو سکے گا. تو اس میں بنیادی سی چیز یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پاک میں جتنے ہمیں زندگی میں مسائل آنے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے آزمائشیں لینی ہیں وہ بھی بتا دی ہیں اور ان کے حل بھی بتا دیے ہوئے. پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں، ان کو پڑھ لیں، وہ امتحان دینے سے پہلے جیسے کتاب پڑھنا ضروری ہوتی ہے، یہاں تو سارے سوال بھی موجود ہیں، جواب بھی موجود ہیں. اب جب ہمارے زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے نا، تو اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اسے ہم نے کیسے لینا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ میں آیا 55 سے 58 تک کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْئًا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے خوف اور بھوک سے، خوف وجوع نقص من الاموال وانفس والثمرات وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون واولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یعنی یقیناً تم آزمائے جاؤ خوف سے، بھوک سے، جانوں مالوں پھلوں یعنی نعمتوں میں کمی سے. اب یہ آزمائش ہے. جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا، اس کو جب ہم آزمائش کے طور پہ لیں گے، ایک ٹیسٹ کے طور پہ لیں گے، تو وہ ٹیسٹ جو ہے نا، وہ یا تو وہ ٹیسٹ ہے ہمارا، یا پھر ہمارے ہی جو غلطیوں کا وہ آپ کہیں کہ نتیجہ ہے، یا ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے. وہ اگر گناہوں کی سزا کے طور پہ لیں گے، ہمیں استغفار کرنا ہے. اگر غلطی کے ہے تو ہمیں اسے جو ہے وہ اسے دور کرنا ہے اس غلطی کو. اور اگر جب یہ ہم اللہ کی آزمائش سمجھیں گے، تو اس آزمائش کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں اس کا علاج اللہ نے آگے خود ہی بتا دیا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہو، بشر الصابرین الذین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. تو اس کا طریقہ بھی صبر ہے. صبر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایک ہمت، حوصلے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل، ایمان مضبوط کے ساتھ ہم اسے تو کرتے ہیں اچھا یہ ہمیں کرنی ہے. کیوں؟ انا للہ و انا راجعون، کہ بھی ہم ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر چاہیں. تو یہ چیز صرف یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اسی وقت ہی یہ آپ کلمہ اور جو ہے پڑھنا ہے کہ ہم انا للہ اس وقت پڑھنا ہے، بلکہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، تو یہی چیز ہی سوچ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو فلسفہ ہے، یہی ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ جو چیزیں یہاں اس دنیا میں ہیں یہ میرے بس میں نہیں ہیں. اگر یہ میں اس کا مالک ہوں یا میری ملکیت میں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے اوپر، لیکن اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو کسی وقت بھی اس کے جو ایک دائرہ قدرت میں ہے اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ازلی ہے اس میں اور نظام قدرت میں، کبھی جو میرے پاس چیز ہے وہ کبھی ادھر جا سکتی ہے، کبھی ادھر جا سکتی ہے، ادھر سے وہ چیزیں پھیر سکتی. اس لیے اس چیز کو ہمیں ایک صبر کے ساتھ کہ ہم اسے توکل ایمان کے ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہم اس چیز کو برداشت کریں گے. تو یہ ہمیں جب ہم زندگی میں آنے والی جو پرابلمس ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، ان کو جب ہم اس حوالے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ من احسب الناس ان ترکوا قالوا آمنوا، کہ لوگوں نے کیسے یہ سوچ لیا کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے جبکہ انہوں نے کہا ہم ایمان ہے. تو جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تو کوئی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کو کسی ٹیسٹ سے گزارتا ہے، کسی سے نہیں گزارتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے ہی فضل رکھے کہ ہمارے اوپر وہ جو مشکل نہ ڈالے جو ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو ایک ایک لمحہ جو اچھا گزر جاتا ہے کسی مشکل مصیبت کے بغیر، وہ ظاہر ہے کہ انتہائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں مسلسل شکر ادا کرنا ہوتا ہے. تو جب انسان حالت صبر میں ہوگا، حالت شکر میں ہوگا، تو اس کا دل عین مطمئن ہوگا. اور جب اب یہ دونوں حالتوں سے انسان نکلے گا تو وہ انتہائی بے اطمینانی، دکھ، تکلیف، غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور پھر یہ جو گھبراہٹیں، انگزائٹیاں،
کرتے کرتے انسان کو زندگی سے دور ہٹاتے، شدید ڈپریشن کی طرف لے جاتے. خدا حافظ.